بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کراؤں گا جنہوں نے اپنی تمام عمر عوام الناس کی فلاح و اصلاح کے لیے وقف کر دی تھی۔ ولی آنا آسان کام نہیں، یہ بوریہ نشین دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا کر اپنی زندگی عوام الناس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن زیارت کے ساتھ ساتھ فاتح خوانی کر کر ثواب دارائن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف پڑھ لیں اور اس کی ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حضرت پیر مکی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا مختصر تعارف کراتا چلوں۔ آپ کا نام حضرت سید عزیز الدین تھا۔ آپ کا وطن بغداد تھا۔ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ کاروباری خاندان تھا۔ آپ نے معمولی ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر کوئی قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس قافلے کے ساتھ مکہ حاضری کی توفیق دی اور آپ پھر 12 سال تک مکہ میں ہی معتکف رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اشارہ ہوا تو لاہور کا قصد کیا اور 36 سال تک لاہور میں تعلیم و تدریس سے عوام الناس کو فیض عطا فرماتے رہے۔ 612 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ آرام فرما ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب شہاب الدین غوری نے لاہور کا محاصرہ کیا تو لوگ بہت تنگ ہوئے اور آپ سے دعا کے لیے درخواست کی۔ آپ سجدہ ریز ہوئے، دعا فرمائی اور فرمایا کہ شہاب الدین غوری ناکام واپس چلا جائے گا اور 6 سال بعد وہ دوبارہ آئے گا اور کامیاب ہوگا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ شہاب الدین غوری واپس چلا گیا تھا اور پھر 6 سال بعد آیا اور پھر اسے لاہور پر قبضہ کیا۔ اتفاق سے میری حاضری کے دوران مزار کو غسل دیا جا رہا تھا اور تفصیلی زیارت نصیب ہوئی۔ اگلی زیارت جس عظیم ہستی کی ہے، آپ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے کہ مصداق مختلف ملکوں میں علم کے حاصل کرنے کے حصول کے لیے سفر کیا، جن میں بغداد، فارس، مدائن، کوہستان، آذربائیجان وغیرہ شامل ہیں۔ اسی دوران آپ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کو لاہور کا کتب بنایا گیا ہے، آپ لاہور کا سفر اختیار کریں۔ تو آپ نے غزنی کو خیر آباد کہا اور لاہور کے مضافات میں سکونت اختیار کی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس عظیم المرتبت امام طریقت صاحب کرامات بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی بالکل، علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے زیارت کرتے ہیں۔
یہاں یہ ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ یوں تھا کہ یہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ معتکف ہوئے تھے، اور جب یہاں سے رخصت ہوئے تو آپ نے یہ شعر پڑھا تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس وقت سے نام مشہور ہو گیا تھا۔ یہ مزار حضرت اقدس میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ عالم گنج دھرمپورہ میں واقع ہے۔ آپ کا مزار مغل شہزادہ دارالشکوہ نے تعمیر کروایا تھا، جو 1640 عیسوی میں مکمل ہوا۔ اسی احاطہ میں آپ کے سجادہ نشین حضرت محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمد صالح، دارالشکوہ کی بیوہ نادرہ بیگم اور ملا شاہ کا مزار بھی واقع ہے۔ اگلا مزار بابا شاہ جمال اسبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ مسلم ٹاؤن FC کالج کے سامنے ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ آپ کو 3، 4 اور 5 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا زمانہ مغل بادشاہ اکبر کا تھا، جس نے دین الہی کی بنیاد رکھی تھی۔ بابا جی شاہ جمال صاحب نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کے خلاف جنگ کی اور لوگوں کو اسلام کی حقیقی روح کی طرف متوجہ کیا۔ کرونا کی وجہ سے مزار شریف کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، اس لیے مزار اقدس کی ویڈیو نہیں بن سکی۔ بہرحال آپ ایسے ہی فاتح پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلا مزار حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا مزار حضوری باغ بادشاہی مسجد کے دامن میں واقع ہے۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان، تحریک پاکستان کے روح رواں حضرت علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1936 کو کروڑوں سوگواران کو چھوڑ کر 60 سال کی عمر میں خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے مزار کی تعمیر کو یہ مرتبہ بھی حاصل ہے کہ مصطفیٰ کمال ترک نے مولانا رومی کے مزار سے مٹی لے کر آپ کے مزار کی تعمیر کے لیے بھیجی تھی۔ ریڈ سٹون جے پور سے لایا گیا تھا اور ماربل مکرانہ راجپونا سے لایا گیا تھا۔ آپ کے بارے میں اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ میانی صاحب کا قبرستان ہے لاہور میں، اور میں آپ کو ایک بہت بڑے شیخ التفسیر قطب الارشاد کے مزار پر لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ کمالات اور سعادت سے نوازا تھا۔ جی بالکل، حضرت احمد علی لاہوری کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی علمی اور روحانی شہرت بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ ختم نبوت کے مجاہد تھے۔ فتنہ قادیانیت کی تردید میں دن رات ایک کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ فرماتے تھے: میں ختم نبوت کے ساتھیوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں ہی کیا بلکہ خود سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے۔ آپ نے تمام عمر مجاہدین ختم نبوت کی سرپرستی فرمائی اور قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس میں گزار دی۔ اسی قبرستان میں مجھے ایک اور تاریخی شخصیت کی قبر کی تلاش ہے، کیونکہ وہ ایک فوجی آفیسر تھے، واحد فوجی آفیسر تھے جنہیں ستارہ جرأت اور نشان حیدر جیسے اعزاز سے نوازا گیا۔ جی بالکل، میجر شبیر شریف شہید۔ آپ کنجا گجرات میں
پیدا ہوئے، آپ کو جو مہم سونپی گئی تھی فوجی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی وجہ سے بھارت نے وہاں آسام ریجمنٹ کی ایک کمپنی کو مامور کر رکھا تھا، جسے ٹینکوں کے اسکواڈرن کی مدد بھی حاصل تھی۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کے لیے انہیں 30 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری نہر کو عبور کرنا تھا، دشمن کے بارودی سرنگوں کے علاقے سے گزرنا تھا، لیکن میجر صاحب نے یہ مرحلہ اپنی کمپنی کے ساتھ کامیابی سے سر کیا، آسام کمپنی کے کمانڈر کو ہلاک کیا، اہم دستاویزات حاصل کیں، لیکن 6 دسمبر کو دشمن کے خوفناک جوابی حملہ سے جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق صحابہ مسلمانوں کو ورثے میں ملا ہے، اور اس وراثت کو مسلمان خوب نبھاتے آئے ہیں۔ یہ اس نوجوان کی مزار کی زیارت ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک لوہار کا بیٹا ہم سب کو پیچھے چھوڑ گیا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک ملعون گستاخ راجپال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کتاب لکھی۔ اس نوجوان کو خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، کہہ رہے تھے علم الدین سونے کا وقت نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی توہین کا بدلہ لینا ہے۔ آپ نے اپنی بھابھی اور بھائی سے کچھ پیسے لیے، چاقو خریدا اور انارکلی میں راجپال کا دفتر تلاش کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گرفتار ہوئے۔ علامہ اقبال عطاء اللہ شاہ بخاری نے آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ کہہ دے کہ میں ہوش میں نہیں تھا، وہ نہ مانا، موت کی سزا ہوئی، خوشی خوشی تختہ دار پر چڑھ گیا۔ عاشق کا جنازہ حضرت دھوم سے نکلے۔ کہتے ہیں لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لحد میں اتارا۔ یہ ماڈل ٹاؤن کا قبرستان ہے جہاں پر عظیم دینی اسکالر، ممتاز عالم دین، تنظیم اسلام کے بانی حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مزار واقع ہے۔ آپ نے کنگ ایڈورڈ سے MBBS کی تعلیم حاصل کی، لیکن تمام عمر قرآن کی تعلیم و تدریس میں گزار دی، اور انجمن خدام قرآن، تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت جیسی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مختلف موضوعات پر تقریباً 60 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کئی کا انگلش ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا تھا۔ اگلی خبر پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی اس ویڈیو کا نام رحمتوں کے اسٹیشن کیوں رکھا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مولوی صاحب ٹرین پر کسی دربار پر جا رہے تھے، غالباً داتا صاحب کا دربار تھا۔ ٹرین میں ایک ہندو بھی سفر کر رہا تھا۔ اس نے دریافت کیا، مولوی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ مولوی صاحب نے فرمایا، میں عرس پر جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کی رحمت سمیٹنے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ موجود ہے، پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، یہ ریلوے اسٹیشن پشاور سے کراچی جاتی ہے، پہاڑوں، جنگلوں، چٹیل میدانوں، ریگستانوں، بیابانوں سے گزرتی ہے۔ پھر اگر کسی نے کراچی جانا ہو تو وہ ٹرین پر سوار ہونے کی بجائے پہاڑوں، بیابانوں، چٹیل میدانوں میں کھڑا ہو جائے جہاں سے ریلوے لائن گزرتی ہے، یہیں سے گاڑی پالوں گا، تو کیا وہ پالے گا؟ ہندو کہنے لگا نہیں، اسے اسٹیشن پر جانا ہوگا۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا جس طرح لائن ہر جگہ موجود ہے لیکن گاڑی صرف اسٹیشن سے ہی ملے گی، اسی طرح اللہ کی رحمت چاہے ہر جگہ موجود ہے لیکن ملتی وہ رحمت کے اسٹیشنوں پر ہے۔ یہ دربار رحمتوں کے اسٹیشن ہے۔
ان مزارات پر بے شمار رحمتیں اتر رہی ہیں جہاں ہر خاص و عام رحمتیں سمیٹ سکتا ہے۔ آگے میں جس داعی امن، فخر اسلام اور ولی کامل کی قبر پر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ انسان ماں کے پیٹ سے آیا ہے اور قبر کے پیٹ کی طرف گامزن ہے، مسلمانوں کے لیے بہترین عمل توبہ ہے۔ امت پر آفتیں دین سے دوری کی وجہ سے آ رہی ہیں، پریشانیوں سے نجات اللہ کی راہ میں نکلنے سے آئے گی۔ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ آپ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف، مولانا انعام الحسن کے ساتھ براہ راست کام کیا اور حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ جی بالکل، یہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھے، امیر تبلیغی جماعت، جن کی نماز جنازہ میں لاکھوں کے مجمع نے شرکت کی۔ جس پنڈال میں نماز جنازہ کا انتظام کیا گیا تھا وہاں پر 12 لاکھ کی گنجائش تھی، جو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آپ کو مولانا جمشید احمد خان کے پہلو میں دفن کیا گیا اور یوں ولی اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔